إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، پچھلے ایک جمعہ پہلے خطبے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کے سامنے امراض اور بیماریوں کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھیں کہ بیماریوں کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور بیماریوں کے سلسلے میں ہماری شریعت نے ہمیں کیا تعلیمات دے رکھی ہیں اور بیمار انسانوں کے لیے شریعت نے کیا بشارتیں اور کیا کیا خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انسان جب بیمار ہو تو اس کے علاج و معالجہ اور شفا یابی کے لیے اسلام نے، ہماری شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دے رکھی ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری کتاب قرآن مجید کو بیمار انسانوں کے لیے شفا قرار دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو بیمار مومنوں کے لیے شفا ہے اور ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید شفا ہے اس اعتبار سے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم دو قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک بیماری روحانی بیماری ہوتی ہے اور دوسرا بیماری جسمانی اور بدنی بیماری ہوتی ہے، اور ان دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن مجید مکمل شفا ہے۔ علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹروں کی جانکاریوں کو اور حکیموں کے جانکاریوں کو قرآن مجید کی صرف ایک آیت میں جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ پیو، اس وجہ سے کہ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں اور علماء نے اپنے سمجھداری کا یہ احساس امت کو دلایا ہے کہ واقعی انسان یا تو نہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، وہ سرے سے کھاتا ہی نہیں ہے، یا پھر کھاتا ہے لیکن وقت پر نہیں کھاتا اور تب بیمار ہوتا ہے، یا پھر ضرورت سے زیادہ ہی کھاتا چلا جاتا ہے، یعنی کھانے اور پینے کو ہی اپنی زندگی کا اور اپنے دن و رات کا وہ معمول بنا لیتا ہے،
تو وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ دو اسباب ہیں بیماریوں کے، یہ دو جڑ اور بنیاد ہیں بیماریوں کے۔ اسی لیے شریعت ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ کھانا پینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بھوکے رہیں گے تو واقعی بیمار ہو جائیں گے، لیکن کھانا اسی مقدار میں کھانا ہے جس مقدار میں شریعت نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے، اور ہماری شریعت نے جس طرح کھانے اور پینے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو ایسی تعلیمات دے رکھی ہے جن کو ہم احتیاطی تدابیر کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ اس کے ماننے والے مسلمان بیمار نہ ہو، وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں، صحت و تندرستی جو ہزار نعمت ہے ان کے پاس ہمیشہ موجود رہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ شریعت نے جن تعلیمات کو ہمارے اور آپ کے لیے موجود رکھا ہے، اگر ان تعلیمات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنی زندگی میں اپنائیں، تو یقیناً ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ اسی میں سے شریعت کہتی ہے، ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ پاکی اور صفائی کا ہمیشہ خیال رکھو، پاکی اور صفائی کا ہمیشہ خیال رکھو، اس لیے کہ اس کے پیچھے جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے، شریعت نے ہمیں پاک و صاف رہنے کی جو تعلیم دی ہے تاکہ ہم تندرست رہیں، ہم صحت یاب رہیں، بیماریاں ہمارے قریب نہ آئیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ خود پاک رہو، اپنا بدن پاک رکھو، اپنے لباس پاک رکھو، اپنے گھر آنگن پاک رکھو، اپنے گلی کوچے پاک رکھو، اپنی سڑکیں پاک صاف رکھو۔ پاک صاف رکھیں گے، یقین جانیے بیماریوں کی جو ایک اسباب میں سے جو بہت بڑا سبب ہے وہ گندگی ہے۔ اگر ہم خود گندہ رہیں، اپنا لباس گندہ رکھیں، اپنے گھر آنگن گندہ رکھیں، اپنے گلی کوچے گندے رکھیں، اپنے محلے گندے رکھیں، تو یقین مانو ہم گندگی کی وجہ سے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے کہ گندگی اور صحت و تندرستی دونوں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر گندگی ہے انسان بیماریوں میں ڈوبے گا، اور اگر انسان بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو صحت یاب اور تندرست رکھنا چاہتا ہے، تو اسے گندگیوں سے بچنا پڑے گا۔ اور یقیناً دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھلتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں تو ڈھیلے یا مٹی یا پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، اپنی شرمگاہ صاف کرتے ہیں۔ ایسی صفائی کا خیال رکھنے والے لوگ بیماریوں سے بہت دور رہتے ہیں، بیماریاں ان کے قریب نہیں آتی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، حکیموں کا کہنا ہے، اطباؤں کا کہنا ہے کہ یہ پیشاب کر کے ہمارے نوجوان جو اکثر و بیشتر اپنی عادت بنا لیے، اپنی زندگی کا معمول بنا چکے ہیں، پیشاب کرتے ہیں پر یہ اپنے شرمگاہ کو پانی سے دھل کر صاف نہیں کرتے، یہ مٹی یا ڈھیلے سے صاف نہیں، پاکی اور صفائی اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کینسر کے سب سے زیادہ امراض وہی لوگ پائے گئے جو پیشاب کر کے اپنے جو ہے شرمگاہ کو صاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کے ایک دو قطرے جو ہماری شرمگاہ کی رگوں میں اور نسوں میں باقی رہ جاتے ہیں، یہ زہر کا کام کرتے ہیں، یہ ایسڈ کا کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں پوری طرح نچوڑ کر صاف نہ کیا جائے تو انسان ہزاروں بیماریوں میں ڈوبے گا، اور کینسر جیسے مرض میں وہ مبتلا ہوگا، اور اسے بیماریوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شریعت پاکی صفائی کا خیال رکھنے کا جو ہمیں حکم دیتی ہے، اس کے پیچھے ہماری صحت و تندرستی کا راز ہے۔ ہمیں جو ہے صحت و تندرست دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے پاکی صفائی کا خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر شریعت نے ہمیں یہ بھی بتلائی، متعدی امراض ہیں، پھیلنے والی وبائیں ہیں، پھیلنے والی بیماریاں ہیں، جیسے پلیگ ہوا، طاعون ہوا۔ شریعت کہتی ہے جس شہر اور بستی میں ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہو وہاں کوئی شخص داخل نہ ہو، وہاں نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اذا اصاب الناس موت وانت فیہم فاثبت، جس شہر میں ہو اگر وہاں کوئی وبا پھیل جائے، اگر کوئی بیماری پھیل جائے تو میرے صحابہ اس شہر سے باہر نہ نکلو، وہیں رہو، وہیں قائم رہو، وہاں سے باہر نہ جاؤ۔ وبائی امراض اور پھیلنے والی بیماریوں کے سلسلے میں ہمیں شریعت اتنی بہترین تعلیم دیتی ہے کہ جو اس شہر میں موجود ہو جہاں وبا پھیلی ہو وہ باہر نکل کر نہ جائے، اور باہر کا کوئی انسان اس شہر میں داخل نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ایک مرتبہ ملک شام کا انہوں نے ارادہ کیا، اور ملک شام میں آپ کو شہر امواس میں داخل ہونا تھا۔ شہر امواس کے قریب جب آپ پہنچے، آپ کو خبر دی گئی آپ اس شہر میں نہ جائیے، اس لیے کہ اس شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے، اس شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر امواس میں داخل نہ ہوئے، واپس پلٹنے لگے۔ حالانکہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ اے امیر المومنین، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، افرار من قدر اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی ہی جانب جا رہا ہوں۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان فرمائی کہ امیر المومنین، آپ نے شہر امواس کا ارادہ چھوڑ کر، کینسل کر کے حدیث کے مطابق عین پر آپ نے عمل کیا ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شہر اور بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں باہر کا کوئی اندر نہ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ یہ ہماری صحت اور ہماری تندرستی کا خیال کون کر رہا ہے؟ ہمارا وہ اسلام کر رہا ہے، ہماری وہ شریعت ہمیں تندرست دیکھنا چاہتی ہے۔ جس شریعت کو ہم اپنی نظر میں کوئی اوقات نہیں دیتے، جس اسلام کی تعلیمات کو ہم اپنی نگاہ سے آج گرائے ہوئے ہیں، وہ شریعت ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اور اسی طرح احتیاطی تدابیر میں سے ایک بہترین تدبیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، کھاتے ہی رہنا، مقدار سے زیادہ کھاتے چلے جانا۔ یاد رکھو، پیٹ کو کبھی کبھی خالی رکھنا چاہیے، پیٹ کو آرام پہنچنا چاہیے، پیٹ کو راحت اور سکون ملنا چاہیے، پیٹ پر اتنا اور معدے پر اتنا بوجھ نہ پڑے کہ جس سے وہ بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما مل ابن آدم وعاء شر من بطنہ، کہ ابن آدم نے، انسانوں نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی بھرا ہی نہیں، اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی بھرا ہی نہیں۔ اس پیٹ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے تشبیہ دیا ہے، ہمیشہ کھاتے رہنا، کھانے کو معمول بنانا، دسترخوان پر ٹوٹ پڑنا۔ شریعت کہتی ہے اگر کھانا کھانا ہی ہو، ایک تہائی پیٹ کھاؤ، ایک تہائی پیٹ پیو اور ایک تہائی پیٹ خالی رکھو، سانس لینے کے لیے، سانسوں میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ شریعت ہمیں اتنا عظیم تعلیم دے رہی ہے تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، امراض سے محفوظ رہیں۔ لیکن ہمارا نوجوان اور ہمارے اسی اسلام کے ماننے والے، شریعت پر چلنے والے لوگ جب دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹتے ہیں، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں چھوڑتے۔ یہی مرض کی اصل بنیادی جڑ ہے، یہی بیماریوں کا جڑ ہے، اور یہ وہ تدابیر ہے جو شریعت ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اور وہیں پر دیکھو، شریعت ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی، اگر بیمار ہو جاؤ، اگر بیمار ہو جاؤ تو وہ صحت اور تندرستی جو تم سے چھن گئی ہے، واقعتاً صحت اور تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے وہ صحت و تندرستی جو تمہارے بدن سے چلی گئی، اب کمزوری آ گئی، بیمار ہو گئے، اب ایسا کرو، دوا کراؤ، علاج کراؤ۔ شریعت ہمیں دوا کی طرف رہنمائی کر رہی ہے اور علاج کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ اور بڑی بہترین بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء علمہ من علم وجہلہ من جہل۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر جتنی بیماریاں نازل کر رکھی ہے، اس کا دوا بھی موجود رکھا ہے، اس کا علاج بھی موجود رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے، علمہ من علم وجہلہ من جہل، جاننے والے جانتے ہیں اور نہ جاننے والے نہیں جان پاتے۔ آپ جانتے ہیں، کم علمی کی بنا پر، نہ جانکاری کی بنا پر، نہ تجربہ کاری کی بنیاد پر انسان بہت سارے امراض کے تعلق سے کہتا ہے اس کا علاج ہی نہیں۔ کینسر ہوا، انسان کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ شوگر ہوا، انسان کہتا ہے کوئی علاج نہیں۔ ہاں، شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے، اس حدیث کی روشنی میں، شریعت کی اصطلاح میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ نہیں، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نازل نہیں ہوئی جس کی اللہ نے دوا نہ رکھی ہو۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء۔ اللہ ہر چیز، ہر بیماری کا علاج، جب آسمان سے بیماریاں اتارتا ہے اس کے ساتھ میں اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے، اس کا علاج بھی اتارتا ہے۔ یہ اور بات ہے، انسانوں کو اس علاج تک پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، صدیوں گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 100 سال پہلے انسان جب ٹی بی کا مریض ہوتا تھا یا تب دق کا مریض ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے لا علاج بیماری، جیسے آج کینسر کو لوگ سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی اس وقت ٹی بی کو لا علاج بیماری سمجھتے تھے۔ لیکن آج انہی بیماریوں کا علاج چٹکیوں میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسان اس کے علاج تک پہنچ چکا ہے، اس کی دوا تک پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ کبھی نہ رکھا جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ کوئی بیماری ایسی زمین پر ہے نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو، جس کی دوا موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے، ہم اور آپ اور انسان وہاں تک، علاج تک ابھی نہ پہنچے ہوں۔ دیکھو، یہاں ایک تعلیم ہے بیمار انسانوں کے لیے بھی۔ اسلام اور شریعت ایک بیمار انسان کو ایک حوصلہ دے رہا ہے، ایک ہمت دے رہا ہے۔
بیمار ہو، کتنی بڑی بیماری میں کیوں نہ مبتلا ہو گئے ہو، ہمت نہ ہارو، حوصلہ اپنا مت توڑو، دوا کراؤ، علاج کراؤ، اللہ ضرور تمہیں شفا دے گا۔ اور ڈاکٹروں کے لیے بھی یہاں پر ایک نصیحت ہے کہ اپنا ریسرچ جاری رکھو، اپنی تلاش جاری رکھو، اپنی جستجو جاری رکھو۔ اللہ نے جو ذہن و دماغ دیا ہے، جو قابلیت اور صلاحیت دے رکھی ہے، اس کو استعمال کرو، ضرور کسی نہ کسی علاج تک تم پہنچو گے اور کسی نہ کسی دوا تک پہنچو گے جو اللہ نے زمین پر اتاری ہے۔ تو کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت اسامہ ابن شریک، مسند احمد کی روایت ہے، بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیہاتی آئے، کچھ عربی قسم کے لوگ، بدو لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہا یا رسول اللہ انا تداوا، اے اللہ کے رسول کیا جب ہم بیمار ہو جائیں تو دوا کرائیں، کیا ہم علاج کرائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام یا عباد اللہ تداوا، ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ، دوا کراؤ، فإن اللہ تعالی لم یزع دواء الا وضع له دواء، کیونکہ زمین پر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، جس کی دوا نہ ہو، تم دوا کراؤ، ہاں ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحرم، بڑھاپا، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، بڑھاپا لا علاج بیماری ہے، بڑھاپا رخصت ہونے کے بعد پھر جوانی واپس آنے والی نہیں، ورنہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا اسی دنیا میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو ڈاکٹروں کا راستہ دکھاتے تھے، حکیموں کا راستہ دکھاتے تھے، جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں حکیم کے پاس جاؤ، وہاں علاج کراؤ، وہاں دوا کراؤ اور کھوئی ہوئی اپنی تندرستی کو واپس لانے کی کوشش کرو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور جب ہم نے اپنی تکلیف کو نبی کے سامنے ظاہر کیا، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے اے سعد تمہیں دل کی بیماری ہے، تمہیں دل کا مرض ہے، انک رجل مفود، تم دل کے مریض ہو چکے ہو، ایسا کرو قبیلہ ثقیف کے یہاں ایک حکیم حارث بن کلدہ ہے، جاؤ اس حکیم کے پاس اور کھجور کے ذریعہ علاج کرواؤ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے دواؤں کا، علاج کا۔ کیوں؟ اگر اس کی دوا نازل نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس طرف رہنمائی کی کر رہے ہیں۔ اور آپ کتاب و سنت کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کا آپ اگر گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری جانکاریاں ایسی ملیں گی کہ شریعت نے ہمیں بہت سارے امراض کے، بہت سارے بیماریوں کے ایسے ایسے نسخے بتلائے ہیں جس میں ایک بیماری کا نہیں سینکڑوں بیماریوں کا علاج موجود ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود اشارہ فرمایا، آپ شہد کے لے لو، شہد یہ شفا کا بہت بڑا عنصر ہے، شفا میں اللہ نے بہت ساری بیماریوں کے شفا رکھی ہے، یہ شفا کا، شہد میں شفا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کا جہاں قرآن میں تذکرہ کیا وہیں فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، کہ یہ شہد کی مکھیاں اپنے پیٹ سے مختلف رنگوں کی شہدیں نکالتے ہیں، شہد نکالتی ہیں مکھیاں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفا ہے، لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفا ہے۔ ہاں جاننا چاہیے کہ شہد ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا بھائی ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد ہے، اس کے پیٹ میں سخت درد ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ صحابی گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، دوسرے دن آئے، کہا اللہ کے نبی جیسے کہ تیسے ہی درد موجود ہے، ویسے ہی میرا بھائی تکلیف میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخی، اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، ایسا کر جاؤ پھر سے اس کو شہد پلاؤ۔ پھر صحابی گئے شہد پلایا، دوسرے دن آئے، کہا اللہ کے نبی درد ابھی بھی نہیں ختم ہوا، جیسے کہ تیسے ہی درد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخی، پھر وہی کہا اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اس سے پھر کہو وہ شہد پیے اور تم اسے شہد پلاؤ۔ 3-4 دن شہد پلایا گیا، جب صحابی چوتھے دن آئے، کہا اللہ کے نبی میرا بھائی شفایاب ہو گیا، میرے بھائی کو شفا مل گئی، درد ختم ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پیٹ کے درد کو ختم کرنے کے لیے شہد جتنی مقدار میں چاہیے تھی وہ ان کے پیٹ میں ابھی گیا نہیں تھا۔ 3-4 بار جب نبی کے کہنے پر پلایا گیا اور وہ مقدار شہد کی پہنچ گئی جہاں پہ درد ختم ہوتا ہو تو یقیناً اس کو شفا مل گئی، کیونکہ علاج کے سلسلے میں ایک اہم قانون یہ بھی ہے کہ دوائیوں کی مقدار ہوتی ہے، اگر آپ مقدار سے کم کھائیں گے تو بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی اور مقدار سے اگر زیادہ کھا لیے تو بھی مسئلے ہو جائیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شہد میں یہ ہزاروں بیماریوں، سینکڑوں بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، کلونجی ہے، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کے لیے اس میں شفا موجود ہے الا السام، سوائے موت کے، موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ ہاں یہ جاننا چاہیے کلونجی ہمیں کس مقدار میں کھانی ہے، کس مقدار میں ہمیں اور کب کب کھانی ہے، یہ جانکاری اگر انسان کو ہو جائے تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاء من کل داء، ہر بیماری کا اس میں علاج موجود ہے۔ حضرت خالد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھے، سفر میں روانہ ہوئے اور دور نکل گئے، اچانک ان کا ایک ساتھی بیمار ہو گیا، ایک ساتھی بیمار ہو گیا۔ خالد ابن سعد رحمۃ اللہ نے کہا لاؤ کلونجی، کلونجی کے 5 یا 7 دانے لاؤ، اسے نچوڑو اور نچوڑ کر اس کا رس بناؤ اور اس رس کو ان کے ناک میں ڈالو، اس رس کو ان کے ناک میں ڈالو۔ اور کلونجی کے رس جب اس ساتھی کے ناک میں ڈالا گیا اللہ نے اس کو شفا دے دی، اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ اور پھر وہ مشہور تابعی سارے لوگوں کے سامنے وہ حدیث پاک بیان کرنے لگے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، ایک کلونجی میں ہر چیز کی دوا موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو طب نبوی میں موجود ہیں۔ آج انسان جلد باز ہے، طب نبوی کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتلائے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف لائے، اللہ نے ہم پر بہت عظیم احسان کیا۔ آپ روحانی ڈاکٹر تو تھے ہی، انسانوں کو شرک جیسی بیماریوں سے نکالنا، انسانوں کو کفر اور نفاق جیسی بیماریوں سے نکالنا، انسانوں کے دلوں میں جو بیماریاں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، دشمنی، بغاوت، یہ سارے نام پر جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کا علاج کرنے اس دنیا میں آئے تھے، وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ڈاکٹر تو تھے ہی، جسمانی ڈاکٹر بھی تھے۔ جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والی امتیوں کو ایسے ایسے امراض کے نسخے بتلائے ہیں کہ اگر ان نسخوں پر عمل کیا جائے ہم بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ شفایاب ہو سکتے ہیں اور شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان جلد باز ہے، جلد باز ہے، وہ سوچتا ہے کہ ٹیبلٹ کھا لیں اور ہماری بیماری دور ہو جائے، اور ڈاکٹروں کے ہاتھوں ہم کھلواڑ بن چکے، ہماری صحت اور تندرستی کا یہ جو ہے ڈاکٹروں کے ہاں ہم کھلونا بن چکے، جو ہمارے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے طب نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے جو نسخے بتلائے تھے، ہم نے اس نسخے کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ وقت لگتا ضرور ہے، وقت لگے گا ان نسخوں کو استعمال کرنے میں، شفا یابی تو ملے گی، اور اگر شفا مقدر میں نہیں بھی ہے تو کم سے کم یہ نسخے جو نبی نے بتلائے ہیں کبھی آپ کے جسم پر سائیڈ ایفیکٹ نہیں کریں گے، آپ کو سائیڈ میں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے کہ آج کی دوائیاں ہیں، آپ کو شفا ملے یا نہ ملے لیکن سائیڈ میں ری ایکشن ضرور ہوتا ہے، آپ کی تندرستی پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے نسخے، دیکھو بخار ہے، بخار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین علاج ٹھنڈا پانی ہے، نہا لو، غسل کر لو اور ٹھنڈا پانی استعمال کرو۔ لیکن یاد رہے ہر بخار کے لیے نہیں، بخار کے کچھ اقسام ایسے ہیں، بخار کچھ ایسے ہیں جن کا سب سے کامیاب علاج ٹھنڈا پانی، غسل کر لو، ٹھنڈے پانی سے نہا لو۔ غزوہ احد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے سر مبارک پر چوٹ آئی اور خون اس طرح بہنے لگا کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری تدبیریں کی، میرے ابا جان کا اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نکلنے والا خون رک جائے، بند ہو جائے، نہیں بند ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کیا؟ چٹائیاں جلائی، چٹائیوں جلا کر اس کو راکھ بنایا اور پھر اس راکھ کو زخم مبارک پر رکھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو خون بہ رہا تھا وہ خون بہنا بند ہو گیا۔ کامیاب علاج، کامیاب علاج ہے۔ اسی طرح ایسے نسخے جو ہماری اور آپ کے شفا کا باعث بنتے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حجامہ کی طرف رہنمائی کی، پوچھنا لگواؤ، بہت علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے اور اس میں شفا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرانا علاج ہے، پوچھنا لگوانا۔ فاسد خون جو ہوتا ہے، خراب خون انسانی بدن سے نکال لیا جاتا ہے، اور جب وہ فاسد خون نکل جاتا ہے اللہ اس انسان کو شفا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اللہ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ شربت عسل،
شہد کے پینے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ شرطۃ محجمن، پوچھنا لگوانے میں، حجامہ کرنے میں، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور وہ کیئۃ نارن، داغنے میں پرانے زمانے میں جو ڈاکٹر علاج کرتے تھے، مریض کو 10-12 آدمی پکڑ لیتے اور لوہا گرم کر کے اس کو داغا کرتے تھے، داغنے میں علاج ہے، لیکن وہ علاج سے زیادہ عذاب تھا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایسے علاج کو تجویز نہ کیا جو عذاب کی شکل لے لے، کہا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، میں اپنی امت کو اس آخری علاج سے منع کرتا ہوں، یہ آخری علاج نہ کرو، داغنے والا علاج نہ کرو، اس لیے کہ اس میں شفا تو ضرور ہے پر داغ کے علاج میں علاج سے زیادہ عذاب ہے۔ تو یہاں پہ پوچھنا لگوانے میں بھی شفا قرار دیا۔ اور وہ عظیم حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب معراج میں گئے، آسمانوں پر گئے معراج میں، تو وہاں جس بھی فرشتوں کی جماعت سے آپ کا گزر ہوا، ہر فرشتوں کی جماعت یہی کہہ رہی تھی، اے محمد اپنی امت سے کہو وہ پوچھنا لگوائیں، وہ حجامہ کا علاج کرائیں۔ اللہ نے یقیناً اس علاج میں بہت زیادہ خیر و برکت رکھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں زمزم، آدمی حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کے لیے جاتا ہے، یا حرمین شریفین میں جاتا ہے، جب بھی اس کو توفیق ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس بھی نیت سے پی جائے اللہ اس میں شفا رکھا ہے۔ بیمار انسان نے اگر وہ زمزم کا پانی پیا اللہ اسے شفا دے گا، اگر بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد دے گا، تکلیفوں میں ڈوبا ہے زمزم کا پانی پینے کی وجہ سے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ ہاں پر ایک شرط ہے، ایمان ہونا چاہیے، ایمان سے ہمارا دل کبھی خالی نہ ہو۔ یہ نسخے جو ہیں، یہ رہنمائیاں جو ہیں، یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اپنے بیماریوں سے دور رہنے کے لیے، ان بیماریوں سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے، یہ سارے اسباب ہیں، ذرائع ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسباب کو ڈھونڈو، تلاش کرو، علاج کراؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہ بھولو کہ اس پر آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں، بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر، ان کی دوائیں کھا کر ان کے یہاں علاج کر کے کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ وفات پا گئے، اور ہم جو دوائیں کھا کر شفا کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ وہی دوائیں کھا کر شفا نہیں پاتے۔ تو دواؤں پر ہمارا بھروسہ نہیں، دواؤں پر ہمارا ایمان نہیں، ڈاکٹروں پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو تکلیف کو دور کرنے والی ذات اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم علاج کرائیں لیکن ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ ہی ہے جو ہمیں بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بیمار ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں، کبھی کبھی بغیر دوا کھائے بھی ان کو شفا مل جاتی ہے، کبھی کبھی بغیر دوا کھائے بھی ان کو شفا مل جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 اسباب ہیں، 3 وجوہات ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی سبب اس بیمار میں موجود ہے کہ وہ شفا پا گیا، وہ بغیر دوا کھائے صحت یاب ہو گیا۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں التوکل علی اللہ، اللہ پر اس کا توکل، اللہ پر اس کا بھروسہ اس قدر ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی شے پر ایمان نہیں لاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی شفا دے گا۔ اس کا توکل اتنا مضبوط ہے، اتنا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اللہ اس کے اپنے ذات پر توکل کا وہ برکت اور خیر رکھا ہے کہ جو شخص ایسا توکل کر لے جائے اللہ بغیر دوا کھائے بھی اس کو شفا دے دیتا۔ یا اسی طرح اللہ کے نبی جناب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور دعوت مستجاب، انسان بیمار ہے، بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے گناہ کر کے، جو گناہ ہوا ہے یا کچھ بھی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے راتوں دن وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اپنے رب کو بلا رہا ہے اللہ مجھے شفا دے دے۔ اس کی وہ دعا، اللہ اتنا رحمان ہے، رحیم ہے کہ بندوں کی ایسی رونے اور ایسے گڑ گڑانے کو قبول کیسا نہ کرے۔ آج تو انسان اتنا ظالم ہو گیا، انسان اتنا باغی ہو گیا
کہ یقیناً وہ گناہ پہ گناہ کرتا بھی جائے پر اس کے دل میں کبھی یہ غفلت سے بیداری نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ ہمارا بہت رحمان ہے، اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو روئیں گڑ گڑائیں، معاف کرے گا، ہمیں صحتیاب کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا کرتے کرتے اللہ رب العزت کو اس قدر پکارا کہ اللہ راضی ہو گیا، اس کے دعا کو قبول کیا، اس کو شفا دے دیا۔ اور رقیۃ شرعیہ، اور تیسرا ہے کہ وہ کتاب و سنت سے علاج کرتا ہو۔ کتاب و سنت میں شریعت نے جو دعائیں مسنون بتائی ہیں دعا بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، ان دعاؤں کو پڑھ پڑھ کے دم کرتا ہے اور وہ دم کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو شفا دیتا ہے بغیر دوا کھائے۔ یہ 3 اسباب ہیں جس میں سے کوئی نہ کوئی سبب ایسے بیمار میں پایا جاتا ہے جو علاج سے جو ہے علاج حاصل کر لیتا ہے اور شفا حاصل کرتا ہے۔ آخری بات 2 منٹ میں دیکھو ورنہ موضوع ادھورا رہ جائے گا، یہ ٹاپک ادھورا رہ جائے گا۔ جہاں ہم علاج اور معالجہ کی بات کرتے ہیں، شفا یابی کی بات کرتے ہیں، شریعت نے ایک عظیم رہنمائی کی ہے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم تعلیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ کیا ہے وہ تعلیم؟ کہا بیماریوں سے شفا چاہتے ہو صدقہ کرو، صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، ننگے بدن والوں کو کپڑے پہناؤ، مریض کوئی اور ہے اس کا علاج کراؤ، آپ یتیموں کا سہارا بن جاؤ۔ یہ وہ صدقہ ایسی عظیم دولت ہے جو بیماریوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتی ہے، اور اگر بیماری آ بھی گئی تو یہ صدقہ ایسی دولت ہے کہ اللہ اسے بیماری سے شفا دیتا ہے۔ اور ایک رسالہ نکلتا ہے ریاض سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا خود اپنا بیان ہے، عیسیٰ مرزوقی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ تکلیف ہوئی، میں ڈاکٹروں کے یہاں امریکہ گیا تو پتہ لگا کہ مجھے کینسر ہے، اور کینسر بھی آخری اسٹیج پر ہے، اب دم ٹوٹے۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹا۔ ہمارے کچھ ساتھی تھے، بہت بڑا ڈاکٹر تھے وہ عیسیٰ مرزوقی، ان کے ساتھیوں نے، کوئی عالم تھا، کوئی جانکار تھا، عالموں کی صحبت چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے، مولویوں کی صحبت چھوڑو گے تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ علماء کا ایسا رشتہ عوام سے جوڑا گیا کہ انہیں انبیاء کا وارث کہا گیا۔ اگر علماء کو دربدر یہاں وہاں آپ ان کا ساتھ نہ دو گے یا آپ ان کے ساتھ نہیں رہو گے تو ایسی رہنمائیاں تمہیں بہت کم ملے گی۔ وہ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کے۔ عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سنی، میرے سامنے نبی کا یہ فرمان آیا، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں جتنی جائیداد کمائی تھی سب کے سب، اپنے گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی، یتیم بچے تھے، اس کے جوانی کی حالت میں اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا، میں نے ساری جائیداد اس کے نام پر کر دی، اور پھر جیتا رہا۔ پھر آخری اسٹیج پہ جب سوچا کہ چلیں رپورٹ نکالیں، علاج کرائیں، دیکھیں کیا معاملہ ہے، امریکہ گیا تو ڈاکٹروں نے عیسیٰ مرزوقی کا جب رپورٹ نکالا تو اس رپورٹ میں کینسر کا ایک بھی کیڑا موجود نہیں، کینسر ختم جیسی بیماری، اتنی بھیانک بیماری، ڈاکٹر حیران ہو گئے، کہا آخر وجہ کیا ہے کہ تمہاری بیماری جو آخری اسٹیج پر تھی کینسر جیسی بیماری اور تمہیں نجات مل گئی، تم شفا یاب ہو گئے۔ انہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہیں بھی بتلائی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کے، میڈیکل کا شکل بعد میں دیکھو، ڈاکٹروں کا شکل بعد میں دیکھو، جیسے بیماری لاحق ہو فوراً اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر دیا کرو، اور یاد رکھو بیماری جیسی عظیم ہو صدقہ بھی ویسے عظیم ہونا چاہیے۔ اگر بڑی بیماری ہے بڑے اعتبار سے آپ صدقہ کرو، چھوٹی بیماری ہے چھوٹے اعتبار سے صدقہ کرو، جیسی بیماریاں آپ کو لاحق ہو رہی ہیں یہ صدقہ شفا یابی اور شفا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو بیماریوں سے اور بیماریوں سے تکلیفوں سے دور دیکھنا چاہا ہے۔ شریعت ہمیں بیماریوں سے تکلیفوں سے دور دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، ہمیں ایسی تعلیمات دیتی ہے ہماری شریعت تاکہ دنیا میں ہم سکون سے جئیں، دنیا میں خوش رہیں اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا راز ہو، کامیابی کا یہ ساری شریعت کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ جتنے لوگ تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ جن کے پاس اولاد ہیں ان اولاد کو راہ ہدایت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔